گلگت بلتستان کہا جاتا ہے۔ آج کل پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان میں شامل ہے، اگرچہ اس کے کچھ حصہ پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بلتستان میں دنیا کے 30 سے زیادہ اونچے ترین پہاڑ واقع ہیں، جن میں کیٹو شامل ہے۔ یہیں قطبین کے بعد گلیشیئر کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی یہی موجود ہے، جن میں سیاچن گلیشیئر، بلتورو گلیشیئر اور بیافو گلیشیئر مشہور ہیں۔ بلتستان کی سرحدیں چین اور بھارت سے ملتی ہیں۔ بلتستان سکردو، روندو، شگر، خرمنگ، گلتری اور خپلو کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ انتظامی لحاظ سے یہ علاقہ 2 اضلاع سکردو اور ضلع گانچے میں منقسم ہے۔ بلتستان کے مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا ایغور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، جنوب میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اسلام میں پہلے بلتستان میں بدھ مت کا دور تھا۔ 700 قبل مسیح میں ایران سے میر سید علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان یہاں تشریف لائے۔ آپ نے خپلو میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام چکچن تھا، جو آج بھی بڑی شان و شوکت سے موجود ہے۔ 1840 میں زوراور سنگھ نے بلتستان پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بلتی ریاست کا خاتمہ ہو گیا، لیکن 12 دسمبر 1841 کو زوراور سنگھ قتل ہو گیا تو احمد شاہ نے بلتستان میں بغاوت کرا دی، مگر آزادی کی یہ جدوجہد کامیاب نہ ہو سکی اور بلتستان واپس 1842 میں ڈوگرا حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ بلتستان میں ڈوگرا حکومت 1948 تک رہی۔ ڈوگرا حکومت کی 108 سالہ تاریخ میں بلتی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلتیوں نے ڈوگرا حکومت کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ 14 اگست کو جب پاکستان وجود میں آیا تو گلگت میں راجہ خان اور کرنل مرزا حسن خان کی سرکردگی میں انقلاب آیا، جس کو دیکھ کر بلتستان کے لوگوں نے بھی ناجائز ڈوگرا حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ چنانچہ گلگتیوں کی مدد سے بلتیوں نے 14 اگست 1948 کو مکمل آزادی حاصل کی۔ نومبر 1948 تک پوریگ تک کا سارا علاقہ آزاد کرا لیا گیا، لیکن 1971 میں بھارت نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بلتستان کی آزادی کے فوراً بعد بلتیوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر لیا۔ 1972 تک بلتستان کو پاکستان کی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ایک ضلع کی حیثیت حاصل رہی۔ 1972 میں پاکستان کے اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے بلتستان کے 2 اضلاع گھانچے اور سکردو بنا دیے گئے۔ 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دے دی۔ بلتستان کا خطہ اپنے خوبصورت نظاروں، دلکش وادیوں، بلند و بالا برفیلے پہاڑوں، روح فنا کر دینے والی گہری گھاٹیوں، ہزاروں سال قدیم انداز میں مقامی باشندوں کی بود و باش کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں میں خاصا مقبول ہے۔ اسی سرزمین پر ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو واقع ہے۔ یہی نانگا پربت کھڑا ہوا ہے جسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی علاقوں میں قطبین کے بعد دنیا کے طویل ترین اور بڑے گلیشیئر پائے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے مابین متنازع سیاچن گلیشیئر کے علاوہ ہسپر، بتورا اور بلتورو قابل ذکر ہیں۔ یہی دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیاں واقع ہیں، جن میں کیٹو 8615 میٹر، نانگا پربت اور اڑپوشی کے علاوہ رگشا بروم 8355 میٹر، براڈ پیک 8047 میٹر اور پشابروم 7320 میٹر چوٹیاں بھی شامل ہیں، جن کی بلندی 2000 سے 8000 میٹر کے درمیان ہے، جنہیں سر کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں غیر ملکی کوا پیما اور سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ نیز کچورا جھیل، سدپارا جھیل، دیوسائی نیشنل پارک، قلعہ کھرپوچو، قلعہ راجہ خپلو مشہور ہیں۔ بلتستان کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ صوبوں کے لحاظ سے یہ پاکستان میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ گلگستان کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ افراد ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور خوش اخلاق ہیں۔ گلگت بلتستان کی آبادی مکمل طور پر مسلم ہے۔ گلگت بلتستان کی آبادی بہت سے متنوع لسانی، نسلی اور مذہبی فرقوں پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں کی طرف سے علیحدگی کی بہت سے الگ الگ جھاڑیوں تک نسلی گروپوں میں شمولیت، جیسے کشمیر کا شگرس، پامیر، پٹھان اور کوہستانی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے دیگر حصوں میں واقع ہے۔
بنیادی طور پر پنجاب اور کراچی میں گلگت بلتستان کی خواندگی کی شرح تقریباً 72% ہے۔ 1978 سے پہلے سخت خطے اور قابل رسائی سڑکوں کی کمی کی وجہ سے گلگت بلتستان پاکستان سے کاٹ دیا گیا تھا۔ جنوب کی تمام سڑکیں پاکستان کے زیر انتظام ریاست آزاد کشمیر اور موجودہ ہندوستانی جمہوریہ جموں کشمیر کی طرف سے جنوب مشرق میں کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہوائی سفر صرف چند امیر مقامی لوگوں اور پاکستان کے فوجی اور شہری اہلکاروں کو قابل رسائی تھا۔ پھر چینی حکومت کی مدد سے پاکستان نے کرکورم ہائی وے کی تعمیر شروع کی، جس میں 1978 میں مکمل ہوا۔ راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت کا سفر تقریباً 20 سے 24 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ کرکورم ہائی وے اسلام آباد، گلگت اور سکارڈو سے جوڑتا ہے، جس میں گلگت بلتستان میں پہاڑنے والی مہم کے لیے 2 بڑے مرکز ہیں۔ شمالی علاقہ ٹرانسمیشن کارپوریشن نے 2 صوبوں میں بس اور جیپ ٹرانسمیشن سروس پیش کی تھی، اور اس علاقے میں کئی دیگر مقامات جھیلیں اور گلیشیئرز فراہم کیے ہیں۔ کرکورم ہائی وے پر لینڈ لانڈس بہت عام ہیں۔ خنجیر بائی پاس 4693 میٹر 15397 فٹ میں دنیا بھر میں سب سے بلند پائیدار بین الاقوامی سرحد پار کر رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز گلگت ایئرپورٹ اور بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ہوائی اڈے کے درمیان فلک F-27 دوستی روزانہ پرواز کرتے تھے۔ پرواز کا وقت تقریباً 50 منٹ تھا، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منظر عام میں ایک تھا۔ اس کے راستے نانگا پربت ایک پہاڑی پر گزر گیا، جس کا طیارہ جہاز کی بلند ترین اونچائی سے کہیں زیادہ ہے۔ تاہم 2006 میں ملتان میں ایک حادثے کے بعد فلکر F-27 کو ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ فی الحال پروازوں کو PIA سے گلگت پر برانڈ کے نئے 8542 پر چلائے جا رہے ہیں، جسے 2006 میں خریدا گیا تھا۔ نئے ہوائی جہاز کے ساتھ پروازوں کی منسوخی بہت کم ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کیڈو اور اسلام آباد کے درمیان بوئنگ 737 کی باقاعدگی سے پروازیں پیش کرتی ہیں۔ تمام پروازیں موسم کی منظوری کے تابع ہیں۔ موسم سرما میں کئی دنوں تک پروازیں اکثر تاخیر ہوتی ہیں۔ بلتستان کا دارالحکومت گلگت ہے اور سب سے بڑا شہر سکارڈو ہے۔ گلگت بلتستان کا قومی کھیل پولو ہے۔ گلگت بلتستان کی قومی زبان اردو ہے۔ گلگت بلتستان میں جرائم کی شرح 0% ہے اور تعلیم کی شرح 90% ہے۔ گرمیوں میں گلگت بلتستان کا درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور سردیوں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جھیلوں کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے۔ بلتستان کی معیشت دستکاریوں سے جڑی تھی، لیکن اب سیاحت کی صنعت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ مارکور گلگت بلتستان کا قومی جانور ہے۔ یہ گلگت بلتستان، چترال، کلش وادی، ہنزا میں اور پاکستان کے دیگر شمالی حصوں میں پایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کا قومی پھل خوبانی ہے اور ایکولیجیا قومی پھول ہے۔ بلتستان کے موجودہ صدر کا نام راجہ جلال حسین مکبرون ہے۔ دوستو، یہ تھی میری بلتستان کے بارے میں تحقیقاتی ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔